کامیاب بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی موبائل کے ذریعے سے آدمی بہت فائدہ بھی کما رہا ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان بھی ہوئے۔ فائدہ تو بہت سارا ہے، موبائل کے ذریعے سے آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، نعمت ہے۔ پہلے کسی کی تصویر لینے کے لیے آپ کو کیمرے کی ضرورت پڑتی تھی، اور ایک ایک کیمرہ اتنا تو مہنگا ہر کوئی تھوڑی لے پاتا تھا۔ آج مولانا ابوالکلام کی تصویر چاہیے تو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، بٹن دباؤ اور فوٹو کھینچ لو۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل نے آپ کو اتنا زیادہ امیر بنا دیا ہے کہ آپ کے ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ آپ آڈیو سننے کے لیے یا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو دور جانا پڑتا تھا، آج اسی موبائل کے اندر صرف نام بولو ابوالکلام سلفی، ہزاروں تقریریں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ کسی پہ کلک کرو، آپ کو باقاعدہ پوری تقریر دکھائی بھی دے گی، سنائی بھی دے گی۔ میرے بھائیوں، موبائل نے لوگوں کو اتنا آرام پہنچا دیا ہے، اتنا آرام پہنچایا ہے، یعنی پہلے لوگ قرآن سننے کے لیے یہاں کے اماموں کے پاس جایا کرتے تھے، قرآن سننے کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج موبائل نے اتنا فائدہ پہنچایا ہے، اگر قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں کو لگا لو، سدیس اور شریح کی آواز میں قرآن سنا کرو۔ قرآن نے تو تمہیں یہ موبائل میں اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ آج اپنے موبائل میں قرآن کی آیت سن کر کے تم اپنے ایمان کو بھی بڑھا سکتے ہو، اپنے ثواب کے فائل کو بھی بڑھا سکتے ہو، اپنے نیکیوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہو۔ یہ موبائل نے لوگوں کی اتنی زیادہ آسانی کر دی ہے۔ یہ موبائل کا فائدہ نہیں ہے، کتنا فائدہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں کہیں راستے میں کچھ ہو گیا، ارے بیٹا چلا ہے کل یار ابھی تک پہنچا نہیں، کیا مسئلہ ہے، پریشان ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آج بس امی میری گاڑی یہاں پہنچی ہے، امی میری گاڑی یہاں پہنچی ہے، لیٹ ہے، ٹریفک ہے، فلاں ہے، بس سگنل بھی بتا رہا ہے کہ 10 منٹ 20 منٹ آدھا 1 گھنٹہ ٹریفک رہے گا، سب کچھ ساری خبریں۔ آج کل اگر کوئی سعودی بھی چلا گیا کوئی بات نہیں، آج کل تو سب کچھ دیکھ ہی رہا ہے، کیا کھانا پک رہا ہے، بیوی کیسے چلا رہی ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ کر لو، دنیا مٹھی میں نہیں ہے۔ بیوی روٹی پکا رہی ہے اور لگا کر کے دکھا رہی ہے کہ دیکھیے تیری میڈم کیا کر رہی ہے۔ سعودی سے اپنے بیوی کے ان حرکتوں کے اوپر بھی نظر ہے، بچہ کھیل رہا ہے، ابو ابو کر رہا ہے، سعودی کے اندر باپ رہتا ہے، ان کی آواز کو سن رہا ہے اور ان کے کھیلنے کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ آئی کٹیہار اور کدوا کے لوگوں ذرا بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو تم ٹکراؤ گے اور کون کون نعمتوں کے بارے میں تم اللہ کو جواب دو گے۔ اسی موبائل نے جہاں کیمرے کا کام کیا ہے، اسی موبائل نے ریڈیو کا بھی کام کیا ہے، اسی موبائل نے لوکیشن کا بھی کام کیا ہے، اسی موبائل نے لوکیشن کا بھی کام کیا ہے۔ آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے، کہیں سفر میں گئے، کون بتائے کہ رات کی تاریخ میں جلسہ ہوا ختم، اب یہاں سے ہم کو نکلنا ہے۔ رات کی تاریخ میں تب تو سو ہی رہا بھائی، بیوی چھوڑ کر کے آپ کے پاس باہر تھوڑی رہے گا، راستے میں کھڑا ہو کر مولوی صاحب آئے گے اس کو جواب بتائے گے کدھر جانا ہے۔ ہم نے لوکیشن لکھا کہ مجھے یہاں سے ایئرپورٹ نکلنا ہے، پٹنہ ایئرپورٹ ہم نے ڈال دیا، لوکیشن کو اوکے کیا، وہ موبائل آپ کو راستہ بتاتا چلا جائے گا، ادھر جا، رائٹ لیفٹ، اس سے یہ پورا کا پورا بتاتا چلا جائے گا۔ یہ موبائل تمہارے لیے بڑا فائدہ بھی ہے، یعنی اگر تمہیں پٹنہ جانا ہے، اگر تمہیں باگڈوگرا جانا ہے، اگر تمہیں کلکتہ جانا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی موبائل تمہیں وہاں تک بھی پہنچا دے گا۔ کتنا فائدہ ہے، ایک ایک فائدہ بتایا جائے تو ہم کو لگتا ہے گھنٹوں گزر جائیں گے۔ اس موبائل کی بہت زیادہ فائدے ہیں، اسی موبائل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رزلٹ، بچے کا رزلٹ دیکھنا ہو کیا کرے، ابو نے بیٹی اور بیٹے کے آئی ڈی مانگا، نام دیکھا، آئی ڈی نمبر دیکھا، وہ ساری چیزیں اس نے لکھا، فوراً اس کے موبائل کے اندر رزلٹ آ گئے۔
مبارکبادیں دی جا رہی ہے. اب کٹیہار جانے کی ضرورت نہیں پڑی, اب کہیں اور کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں. آج کل نیوز بھی دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے موبائل کے اندر سارے نیوز ہیں, ساری نیوز ہیں آپ کے موبائل کے اندر. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ابھی کا نیوز سناؤ تو ابھی کا نیوز آپ کو بتائے گا, اس کے اندر سارے نیوز چینل موجود ہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کرو, اس موبائل نے باقی لوگوں کو پوری دنیا مٹھی میں کر کے رکھ دیا ہے, پوری دنیا کو مٹھی کے اندر میں کر کے رکھ دیا ہے. کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اور کون کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم نے جو جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تمہیں دی ہے. جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی ہے ان تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. انسان کو جو چاہیے, انسان کے دلوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی تھی, یہ ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ دیا, دماغ, اسی دماغ سے سب کچھ بنایا جا رہا ہے, پورا بھی استعمال ہوا بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آئی میرے بندو, اگر میری نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو, شمار کرنا چاہو اور ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو کہ چلو میں اللہ کی نعمت کو گن لو, کاؤنٹ کر لو, اللہ کی نعمتوں کو گن کر کے میں اللہ کا شکریہ ادا کر لو. اللہ فرماتا ہے لا تحصوها, آئی میرے بندو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. ہاں پوری زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو تم کاٹ ڈالو اور تمام درختوں کو تم قلم بنا ڈالو. ہاں دنیا کے اندر جتنے بھی پانی, سمندر کے پانی کو تم اکٹھا کر لو, جمع کر لو اور تم اس کو سیاہی بنا ڈالو اور اس قلم سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو, گننا شروع کر دو, نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو یاد رکھو تیرا وہ قلم ختم ہو جائے گا, تیرے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے یہ نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے, تم شمار نہیں کر سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اللہ تعالیٰ کی یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے. اس موبائل سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے, لوگوں کو آرام بھی ہوا ہے, اسی موبائل سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے. بہت سے لوگوں کا عقیدہ درست ہوا اسی موبائل سے, اسی موبائل سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ درست ہوا جو لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے, اہل حدیث علماء کو نہیں جانتے تھے, اور وہی جھولا چھاپ مولویوں کو سنا کرتے تھے اور الگ الگ کہانیوں اور قصوں کو سنا کرتے تھے. ہاں دریا اور سمندر کے اندر یہ ہوا, کسی جگہ نماز پڑھنے لگے تو یہیں سے کتا اور بلی کو بھگانے لگے. یہ سارے قصے جو سنا کرتا تھا اس کے کانوں کے اندر کبھی قرآن کی آیتیں نہیں گئی, کبھی محمد رسول اللہ کی حدیث سنائی نہیں تھی. آج موبائل کا استعمال کر رہا ہے, اس کی نظر مولانا ابوالکلام کی تقریر کے اوپر پڑی, اس کی نظر مولانا ثناء اللہ مدنی کی تقریر کے اوپر پڑی. میرے بھائیوں اس نے ٹچ کیا, ذرا دیکھو یہ مولوی کیسے تقریریں کرتا ہے, اور جب وہ تقریر سنتا ہے اور اس کی تقریر سنتا چلا جاتا ہے, یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, یہ تو حدیثیں پڑھ رہا ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کے فرمان پڑھ رہا ہے, یہ تو بخاری کی دلیل دے رہا ہے, یہ تو مسلم کی دلیل دے رہا ہے. ایک ایک تقریر سنتا جاتا ہے. میرے بھائیوں بہت سارے فون اور کالز ایسے آئے کہ مولانا آپ کی تقریریں میں نے سنی, میں بریلی تھا, میں حنفی تھا, مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا, لیکن جب میں نے تقریریں سنی اور آپ جیسے دیگر علماء کی تقریریں سنی تو اللہ کی قسم اہل حدیث ہو گیا ہو. میرے بھائیوں اس موبائل نے لوگوں کا ایمان درست بھی کر دیا ہے, اس موبائل نے لوگوں کو ایمان والا بنا دیا ہے, اس موبائل نے لوگوں کو جنت میں جانے والا بنا دیا ہے. موبائل ہی ایسی بھی ایسا بھی ہے. ایک رخ تو یہ ہے, ایک رخ تو یہ ہے, شکر ادا کرنا چاہیے نعمت, ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن آج شکریہ ادا کرتا ہے, آج انسان کا شکریہ تھینک یو بول دے گا, کچھ دیا دیا سب تھینک یو, بس ہو گیا. حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کر دے, کوئی آپ کی مدد کر دے تو آپ تھینک یو بول تو
انگریز کی اوریجنل اولاد ہو. اور خاص کر کے لڑکیاں تو ایسے مچل کے بولے گی ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نے کر دیا. تھینک یو. یہ کون سا؟ اگر آپ کو شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو کم سے کم محمد رسول اللہ نے جو سکھایا ہے جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء، یہ بولیے آپ. ہاں یہ نہیں بول سکتے ہیں کسی نے آپ کی مدد کر دی تو موبائل میں دیکھتے دیکھتے یہ ساری چیز ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے. اور کوئی لڑکی نے آپ کی مدد کر دی تو تھینک یو کے ساتھ نمبر ملے گا اور اچھے سے تھینک یو ادا کریں گے. یہ حال ہے میرے بھائیوں. شکریہ تم لوگوں کا ادا کیا کرتے ہو، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کا شکریہ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ رات کی تاریکیں میں اٹھا کرتے تھے. سنو ایک ٹاپک آپ نے کبھی ایسی تقریر نہیں سنی گی. اس موضوع کی بہت اچھا موضوع انہوں نے دیا ہے. محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے، وضو بنایا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لمبی لمبی رکعت، لمبا لمبا قیام، لمبے لمبے سجدے. ہاں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے اور قیام کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی سجدے میں اتنا دیر لگ رہا کرتے تھے مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں چلی گئی ہے، کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے. حضرت عائشہ کو جب برداشت نہ ہوا تو حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ سے سوال کر دیا، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج، یہ بتائیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، آئے اللہ کے رسول اتنی نعمتیں دی ہیں اور ساتھ ساتھ میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، حوض کوثر کا مالک بھی بنایا گیا ہے، جنت کا سب سے پہلے دروازہ آپ کھولیں گے. آئے میرے سرتاج یہ بتائیے کہ آپ اتنی لمبی رکعتیں نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا لمبا رکوع کیوں کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا جواب دیکھو. محمد کو ماننے والوں اور جس رسول کی ایک زبان کے پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں، اپنے نبی کو دیکھو، تمہارے لیے وہی آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے. یہ نبی چاہتے تو آرام بستر میں کر سکتے تھے، یہ نبی چاہتے تو گدے دار بستروں میں سو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا جواب دیکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں او میری بیوی عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میری بیوی جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے کیا میں ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہ کروں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ محمد رسول اللہ تھے جو ایک ایک نعمت کا شکریہ اس انداز سے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ہم اور آپ تو لگتے ہیں بس ہم تو سب ادا ہی کر دیے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایسا لگتا ہے سسرال جا رہا ہے، آرام سے پہنچتا ہے. یہ شکریہ ہے؟ یہ شکریہ نہیں ہے، یہ تو زبردستی والی نماز ہے. نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والا کیا بولے گا، نہیں پڑھیں گے تو بیوی کیا کہے گی، نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی دکھا دے گا، ایک ادا بھی کر رہا ہے وہ بھی قضا ہو رہی ہے. آزان ہونے کے بعد ہمارے سلفی صاحب بیٹھے وہ پوچھے آزان ہو جانے کے بعد اس کا نام رجسٹر میں درج ہوتا ہے؟ میرے بھائیو جس کا نام ہی رجسٹر میں درج نہ ہو، ہاں اس کا جانا اور نہ جانا کس کام کا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. آدمی اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اکثر نمازوں کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آئے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، آئینی علی ذکری کا کہ میں تیرا ذکر کروں، وشکری کا اور میں تیرا شکریہ ادا کروں، وحسن عبادتی اور اچھی طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں. آئے اللہ
یہ توفیق دے، کیونکہ توفیق تو ہی دے سکتا ہے، تیرے بغیر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے یہی دعا سکھلائی۔ آپ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے آپ نے فرمایا، لوگوں تین چیز اگر جمع ہو جائے تو اسے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایسی زبان ایسی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والی زبان ہو، اور ایسا دل ہو جس دل سے اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے والا دل ہو، اور ایسی بیوی ہو جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پاس بھی وہ زبان نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو تو بول دیا کرتے ہیں۔ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، ابھی نعمتیں کم ملی ہے، اور نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا، اور نعمتیں تمہیں دی جائیں گی۔ اگر مالدار بننا ہو، اگر دولت مند بننا ہو، اگر دنیا والوں سے چھوڑ کر کے صرف تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چاہ رہے ہو کہ میں مالدار بن جاؤں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بھی بنا دے گا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، جو نعمتیں ملی ہوئی وہ بھی نعمتیں چھن جائیں گی۔ شکریہ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نعمتیں ملی ہیں اور نعمتیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ موبائل، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اتنے سمجھ جاؤ کہ یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موبائل سے آپ کا ایمان بھی بڑھ سکتا ہے، اس موبائل سے آپ اسلام کو بھی جان سکتے ہیں، لیکن ہاں ایسے مولانا کی تقریر سنو تب، ورنہ چلے تو ایمان کو درست کرنے ایمان ہی خراب ہو گیا۔ ہاں، ایسے ایسے مولوی کی تقریر سنو جس کی تقریر کے اندر یہ ہو کہ میرا دامن پکڑ لو جنت کنفرم، اس کو نماز روزے سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ تو دامن ہی پکڑنے میں لگ جائے گا نا، اس مولوی کو ڈھونڈے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، یہ موبائل تمہارا ایمان بھی درست کر سکتا ہے۔ ہم مولویوں کی تقریریں سن کر کے تم ایمان والے بھی بن سکتے ہو۔ اگر تمہیں دعا یاد نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگ تو شرماتے ہیں، ارے بیوی سے ملے تو کون سی دعا پڑھیں، ہاں اس کو پتہ ہی نہیں، شادی کر لیا اس کو پتہ ہی نہیں کیا طریقہ ہے۔ موبائل کے اندر دیکھیے، ہاں اسلامی صحیح طریقہ اپنے بیوی سے ملنے بتائے گا، آپ کو ویڈیو موجود ہے، بہت ساری چینل والے آئے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، چینلوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چینل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ صرف ڈال رہے، دوسروں کے ہدایت کے لیے کام کر رہے، کم سے خود نماز کرو، بہت اچھی بات ہے۔ میرا بھی ایک چینل ہے، مقرر کلام آفیشیل، مقرر کلام چینل کے اوپر آپ جیسے سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو اب میں نے اس کے اوپر یہ کوشش کی، اس کے اوپر مسئلے مسائل ڈالنا، اسلامک مسائل ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، پرائیویٹ مسائل ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ شادی کر لیا، بیوی کو لایا، اب شیطان کی طرح بیوی سے ملنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے موبائل میں وہی تو دیکھا ہے، موبائل میں وہی دیکھا ہے، بس کیسے ملاقات کیا جائے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے ملنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کون بتائے گا یہ؟